جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے مسعود الرحمان عباسی کا سلام قبول. ناظرین، آزاد کشمیر 2026 سال جو الیکشن کا سال ہے، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کون سی نئی سیاسی جماعت آزاد کشمیر میں بننے جا رہی ہے؟ کتنی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے جو حالیہ آگے ہونے والے الیکشن ہیں اس میں حصہ لیں گی؟ اور آزاد کشمیر میں سیاسی کارکنان کیا سوچ رہے ہیں؟ اس سب پر بات کرنے کے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز خان. یہ سیاسی کارکن ہیں، اس سے قبل بھی یہ سیاست میں بڑے متحرک رہے اور اب یہ آزاد کشمیر میں ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں انہوں نے اپنے تمام تر ڈاکومنٹ جمع کروا دیے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی نئی سیاسی جماعت کون سی ہے اور یہ کس طرح اپنی جماعت کی تنظیم سازی کریں گے، اور دیگر جو سیاسی ایشوز ہیں اس پر بات ہوگی. شیراز خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تمہارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کون سی نئی سیاسی جماعت جو ہے آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ کرانے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کا ڈھیر لگا ہوا، یہاں پہ کارکنان کم ہیں، سیاسی جماعتیں زیادہ ہیں، تو آپ کو کیوں ضرورت پڑی نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرانے کی؟ تھینک یو باش صاحب، مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، میں آپ کا مشکور ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے باش صاحب کہ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی نہیں تھی، تو چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی آج سے 20 دن قبل ہوئی ہے. جی، مہینہ ہو گیا ہے تقریباً. تو 3-4 مہینے سے ہم اس پروسیس میں تھے کہ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہو اور ہم اپنی جماعت جو کہ پاکستان میں اکبر اسبابر صاحب کے نام سے پی ٹی آئی رجسٹرڈ ہیں. پی ٹی آئی تو اپنا شیراز خان صاحب یہاں سے پہلے سے موجود ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ سر گزارش ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئی ہے جو آزاد کشمیر میں تھی، اور جو یہ 2-3 لوگ بچے ہیں جس میں خواجہ فاروق صاحب ہیں، 1-2 اور ہیں، ان کی یہ اکاموڈیٹ نہیں ہو سکے، ان کی آگے پارٹیوں میں ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. اب خواجہ فاروق صاحب کے مقابلے میں پیپلز پارٹی میں یہاں پہ مختار عباسی صاحب ہیں، نون میں افتخار گرانی صاحب تھے، جس وجہ سے یہ اکاموڈیٹ نہیں ہو سکے. یہ تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، یہ تو دوسری جماعتوں سے بھاگ کے آئے ہیں. ابھی آپ پی ٹی آئی نئی رجسٹرڈ کرانے جا رہے ہیں، پہلے سے یہاں تحریک انصاف موجود ہے، اس نے گزشتہ 2-3 سال یہاں پہ حکومت بھی کی. پھر اس کے جو سرکردہ رہنما ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں، میر عتیق صاحب ہیں، خواجہ فاروق صاحب ہیں جو سینئر سیاستدان ہیں. پھر اس حالات میں کیسے جو اس سے پہلے تحریک انصاف ہے اس کو آپ پھر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں، تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت بنی، آپ کے سامنے بنی ہے باسی صاحب جی، اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے یہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی حکومت ختم کی. اس کے بعد پھر تحریک انصاف کا ایک پرائم منسٹر آیا جو پیسے دے کے ان پہ مسلط ہوا، تنویر ریاض صاحب. اچھا، پھر ان کی حکومت بنی، ان کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آیا وہ یہ لوگ لے کے آئے ساتھ. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر کے خزانے سے 1.24 ارب روپیہ سیکرٹ فنڈ میں سے وہ لے گئے، 1.26 کروڑ. جی سر، جو پاکستان میں تحریک انصاف بنی، جو باہر سے لوگ آئے تھے، یہ تو سب جماعتوں سے لوگ بھاگ کے آئے ہیں سر. ان لوگوں کو وہ یہاں سے اکاموڈیٹ کرتے رہے، یہاں سے پیسے دیتے رہے. پی ٹی آئی کا تو نہ وہ حصہ تھے نہ یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے. پی ٹی آئی جو تھی وہ تو پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئی ہیں. یہ پیپلز پارٹی جو تحریک انصاف جس کی آپ پہلے کی بات کر رہے ہیں وہ اس ٹائم پیپلز پارٹی میں ضم ہو چکی ہے. یہ 2-3 لوگ رہ گئے تھے، یہ اکاموڈیٹ نہیں ہو سکے، تو انہوں نے یہ تو لوگ اپنی حکومت کرانے میں ان کا خواجہ فاروق صاحب نے پہلی عدم اعتماد میں بھی خواجہ فاروق صاحب نے ساتھ ان کا پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا، دوسری عدم اعتماد میں بھی دیا، تیسری عدم اعتماد جب آئی خواجہ فاروق صاحب اور جو سابق پرائم منسٹر ہیں انوار الحق صاحب، خواجہ فاروق صاحب اکاموڈیٹ ہو گئے اپوزیشن لیڈر اور وہ پرائم منسٹر بن گئے. آپس میں تقسیم ہو گئے، آپس میں انہوں نے چیزیں تقسیم کی ساتھ، جماعت ختم ہو گئی تھی ساتھ. اس کے بعد جماعت بالکل آزاد کشمیر کے اندر سے ختم ہو گئی تھی ساتھ. اس کے یہ میں نے جماعت کے یہ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے بعد میں نے چیف الیکشن کمیشن کو ایک اپلیکیشن دی. اس کے بعد سر آپ یہ دیکھیں کہ 10 ایام کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا. وہ جو ڈاکومنٹس اس میں رجسٹریشن تھی جماعت کی، تنظیمی پروسیس تھا، 1000 آئی ڈی کارڈ سے، جماعت کی جو فیس تھی، وہ سب کچھ میں نے جو ہے نا وہ 2-3 ایام کے اندر میں اپنے سب ڈاکومنٹس تیار کر کے اپنی فیس سب کچھ جمع کرا دوں گا، اور اس انشاءاللہ ہماری پارٹی آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ہوگی. اس کے بعد تنظیم سازی کی آپ نے جہاں تک بات. اچھا سر، وہ تنظیم سازی کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ
پاکستان میں تحریک انصاف موجود ہے، لیکن آپ اس تحریک انصاف کا نام لے رہے ہیں جس کے سربراہ اکبر ایس بابر ہیں. اکبر ایس بابر اور عمران خان کی تحریک انصاف الگ الگ ہے. آپ کس کے ویژن سے متاثر ہو کے یہاں تحریک انصاف بنا رہے ہیں؟ صاحب میں اکبر ایس بابر کے ویژن سے متاثر ہوں. اس کی ایک وجہ ہے صاحب، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے صاحب، اکبر ایس بابر آج سے 20 سال پہلے بھی تحریک انصاف میں تھا. وہ کسی جماعت سے بھاگ کے نہیں آیا. وہ تو عمران خان تھے سر. نہیں، وہ تھا صاحب. دیکھیں، وہ کسی جماعت سے نہ بھاگ کے آیا، نہ کسی جماعت میں بھاگ کے گیا، نہ اس نے کسی جماعت سے الگ کیا. اس نے اپنی جگہ اس نے سٹینڈ کیا سر. آج بھی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے حق میں آیا ہے. باقی یہ سلیمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے یا جو باقی ہو گئے، یہ تو نواز شریف کے پاناما میں وکیل تھے، یہ تو نواز شریف کا حصہ تھے. لیکن پارٹی عمران خان کی تھی نا. پارٹی کسی کی نہیں تھی. پارٹی جس کی تھی اس کے نام ہے آج اکبر ایس بابر کے ساتھ. میرے پاس ان کا لیٹر پیڈ ہے. عمران خان کی بہنیں مجھے ملی اسلام آباد میں، ان سے میں نے نشست کی، میں نے ان کو آزاد کشمیر کی صورتحال بتائی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بچے آپ آزاد کشمیر میں جائیں اور آپ اپنی پی ٹی آئی رجسٹرڈ کرائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، مالی طور پہ بھی سپورٹ کریں گے، اخلاقی طور پہ بھی سپورٹ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے پہلے یہاں پہ صدر موجود ہیں، سیکرٹری جنرل موجود ہیں، پوری تنظیم موجود ہے، تو ان کو آپ فارغ کریں گے یا کیا ہوگا؟ دیکھیں صاحب، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ میں اپنی پارٹی رجسٹرڈ کرانے جا رہا ہوں، وہ میری پارٹی کا حصہ بنے. اگر میری پارٹی کا حصہ وہ نہیں بنتے تو میرے پاس وہاں پہ ان کے حلقوں میں اور موجود ہیں، آپشن موجود ہیں. ہم اپنا پارلیمانی بورڈ بنائیں گے آزاد کشمیر میں، ہم اپنی تنظیم سازی پورا ممبر آرگنائزنگ کمیٹی بنائیں گے. اس کے بعد ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہر ڈویژن کے اندر، سٹی کے اندر اپنی یہ پی ٹی آئی تحریر ہوگی سر، یہ نئی تشکیل نو ہوگی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر، اور اس کے لیے ہم اپنی ٹیم بنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں میں چیزیں نظر آئیں گی. بس صاحب پارٹی آپ رجسٹر کراتے ہیں، کل یہی جو باری باری لوگ ہیں یہ ہائی جیک کر لیں، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ سر یہ ہائی جیک کر نہیں سکتے نا، پارٹی میرے نام سے رجسٹرڈ ہوگی. اب بھی پارٹی کا سیکرٹری جنرل اناؤنس ہوگا، پارٹی کا پریزیڈنٹ اناؤنس ہوگا، پارٹی کی تنظیم سازی ہوگی، پارٹی کے اندر ممبر آرگنائزنگ کمیٹی بنے گی، پھر وہ ووٹ دے گی، ایک پورا پروسیس ہوگا. سر ہائی جیک اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ جس طرح یہ انہوں نے آئی جے کی. سیاست میں تو آپ متحرک ہیں لیکن فزیک آپ بڑے کمزور ہیں، اتنا بھاری بوجھ آپ اٹھا لیں گے پارٹی کا؟ سر میں تازہ دم دستوں بالکل یہ بوجھ اٹھائیں گے. ہم نے پہلے بھی بوجھ اٹھایا جس ٹائم یہاں پہ 16 سال کی میری رفاقت ہے سیاست میں. سر ایک جماعت کے ساتھ منسلک تھا، پھر میں نے اس جماعت سے کوئٹ کیا، پھر میں اس نئی جماعت کو اس سے آپ نے کوئی ریزائن وغیرہ دیا یا؟ سر میرے پاس اس جماعت کا کوئی جماعتی عہدہ نہیں تھا سر، نہ میری کوئی رجسٹریشن تھی اس جماعت میں، نہ میرے پاس کوئی جماعتی عہدہ تھا سر. جب میں نے دیکھا کہ وہ جماعت بھی آزاد کشمیر میں ناکام ہو گئی ہے عوام کی خدمت کرنے میں، جی سر، تو پھر میں نے آج 6 مہینے سے میں اس میں کام کر رہا تھا اپنی نئی جماعت پہ سر. تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر یہ میری پارٹی آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ہو جائے گی. 2026 میں مسلم لیگ نون کے بہت سارے جو بڑے سینئر رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ کمزور ہو گئی ہے. سر یہ تو ابھی جماعتیں رجسٹرڈ جب ہوں گی، ہماری جماعت رجسٹرڈ ہوگی، یہ تو فیصلہ اس کے بعد ہوگا نا سر. دیکھیں نا صاحب، مجھے آج سے کچھ دن پہلے جب میں نے یہ خواجہ فاروق صاحب اور میرے بھائی ہیں عتیق صاحب، میں نے ان کا بیان سنا. انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ پاکستان سے آیا اور یہ دوہری شریعت ہے، اس کے پاس اس کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی، اس کے پاس فلاں فارم نہیں تھا. سر یہ فارم دیکھنا یا پارٹی رجسٹرڈ کرنا یہ چیف الیکشن کمیشن کا کام ہے، نہ میر عتیق صاحب کا کام ہے، نہ خواجہ صاحب کا یہ کام ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو چیف الیکشن کمیشن کے یہ میں نے اپلیکیشن دی، اس کے بعد جو انہوں نے مجھے فارم دیا، یہ اس فارم کے اندر 10واں نکات ہے کہ اگر آپ پاکستان کی حاکمیت اور سالمیت پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ پارٹی رجسٹرڈ کرا ہی نہیں سکتے آزاد کشمیر میں. اور میں پاکستان کی حاکمیت اور سالمیت پہ یقین رکھتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، اور میں پارٹی رجسٹرڈ کرانے کا مجھے حق ہے. جس طرح میں مہاجر ہوں اسی طرح شاہ غلام قادری صاحب بھی مہاجر ہیں، وہ بھی ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. لیکن پارٹی ان کے نام نہیں ہے نا سر، پریزیڈنٹ تو ہے نا پارٹی کے سر، وہ آزاد کشمیر میں. آپ پریزیڈنٹ بنیں گے، نام بھی آپ کی ہوگی پارٹی. کل یہ جو دیگر تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے یا ان کی الگ سے پارٹی؟ سر میں نے اپنے پارٹی کا مینیفیسٹو تیار کر دیا ہے، 38 نکات پہ وہ مشتمل، 38 اس کے نکات ہیں سر. میں نے اپنا مینیفیسٹو تیار کیا ہے سر. ہم اس میں یوتھ کو نمائندگی دیں گے، خواتین کو نمائندگی دیں گے سر. اس کی تنظیم سازی آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس وقت کم ہے، الیکشن 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں
جو مہاجرین مقیم حلقہ جات ہیں جی ان میں آپ کیسے اپنے پارٹی کو متحد منظم یا دوبارہ سے اس کو جو لوگ ہیں وہ دیگر پارٹیوں سے شامل کر پائیں گے؟ سر اس میں ایسا ہے نا سر، دیکھیں 128 لوگوں کی میں ممبر آرگنائزنگ کمیٹی بنا رہا ہوں جی، ہر ڈویژن کے اندر سے ہم 8-8 10-10 لوگ رکھیں گے جو اس میں تنظیم سازی کریں گے، پولیٹیکل لوگ ہوں گے سر. اس کے بعد ہم آئی ایس ایف بنائیں گے. اس کے بعد ہم نے خواتین کی ونگز بنانی ہے سر، اس کی خواتین کی ونگز بنانی ہے، آئی ایس ایف بنانی ہے. اس کے بعد ہم نے مدر باڈی بنانی، مرکزی باڈی بنانی ہے سر. مرکزی باڈی کے بعد ہم ڈویژنس پہ آئیں گے، پھر ڈسٹرکٹس پہ آئیں گے، پھر سٹی پہ آئیں گے سر. تنظیم سازی کے یہ میں نے اپنی ٹیم بنائی ہے، بس 2-3 دن کے اندر وہ تشکیل دیں گے سر انشاءاللہ. آئندہ الیکشن میں اگر آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے تو آپ آزاد کشمیر اور بیرون آزاد کشمیر جو مہاجرین حلقہ جات ہیں وہاں سے کس کس کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں، اور تقریباً سارے حلقے سے آپ حلقہ جات سے الیکشن لڑیں گے یا کچھ مخصوص حلقے ہیں آپ کی پارٹی وہاں بندے کھڑے کرے گی؟ سر دیکھیں نا، ہماری جماعت جب رجسٹرڈ ہوگی اس کے بعد ٹکٹس کی بات ہے، ٹکٹ دینے پارلیمانی بورڈ میں، پارلیمانی بورڈ کو اختیار دیا جائے گا. ٹکٹ پارلیمانی بورڈ میں جو لوگ اپلیکیشن دیں گے اس میں سے جو مناسب لوگ ہوئے پارٹی کے، زیادہ تر ٹکٹ سر ہم یوتھ کو دیں گے سر. اور جو الیکٹیبلز کی سیاست ہم نہیں کریں گے سر، الیکٹیبلز ہم اپنی پارٹی میں نہیں دیں گے سر. ہم نے جس طرح عمران خان کا ایک ویژن تھا، یہی کہہ رہے تھے سر دیکھیں نا سر، عمران خان یہ جو پی ٹی آئی کلیم کرتے ہیں 5 سال یہ حکومت میں تھے سر. عمران خان نے تو پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں گرا کے یونیورسٹیاں بنانی تھی، انہوں نے بنائی سر. انہوں نے تو اپنے جیب گرم کیے سر. 5 سالوں میں انہوں نے عمران خان کو آزاد کرایا سر. نہیں، یہ تو جاتے رہے یہ نہیں سر، جانے آنے سے ہم بھی جاتے رہے سر. انہوں نے آزاد کرانا تھا سر. کوئی پروٹیسٹ انہوں نے 3 سالوں کے اندر نہیں کیا سر. ہماری جماعت عمران خان کو آزاد بھی کرائے گی، یونیورسٹی پرائم منسٹر آفس کی دیواریں بھی گریں گی سر. دیواریں گرانا نقصان نہیں ہوگا آزاد خزانہ کا؟ سر یونیورسٹی بنے گی، نئی دیواریں بنے گی سر. دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر یہ جو خواجہ فاروق صاحب نے بات کی، یہ تو آزاد کشمیر کے پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کیا انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے سر. یہ تو سیاسی نظام، سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے اندر، کون سے؟ انوار صاحب سر، انوار صاحب نے اور خواجہ فاروق صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کیا. یہ سیاسی نظام لپیٹے گیا تھا. یہ جیسی تیسی حکومت، یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، یہ تو اللہ خوش رکھے اس پرائم منسٹر کو. یہ تو اس پرائم منسٹر نے سیاسی، یہ بے شک میری پرائم منسٹر کے ساتھ سیاسی مخالفت ہوگی، پیپلز پارٹی ہے، اس کی اپنی جماعت ہے، مگر اس پرائم منسٹر نے ساتھ سیاسی لوگوں کو زندہ کیا، سیاسی نظام کو زندہ کیا سا. لوگ آنے والے وقتوں میں اس حکومت کو یاد رکھیں گے اس پرائم منسٹر. اچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا ابھی اسی پروگرام میں 2 ارب 16 کروڑ یا 60 کروڑ کا کچھ، وہ پیسہ آزاد یہ ہوا سر کہ جو پاکستان، جی سر وہ میں گزارش کروں سر، پاکستان میں جو پی ٹی آئی بنی تھی، جو دوسری جماعتوں سے لوگ آئے ہوئے تھے سر، انہوں نے یہاں پہ ایک تنویر الیاس صاحب کو یہاں پہ منتخب کرایا پیسے دے کے سر. عدم اعتماد، ایک شریف آدمی تھا کیوم نیازی سر، اس کے خلاف عدم اعتماد پیش کی. شریف آدمی، اسی کی پارٹی پہ آپ نے شب خون مار نہیں، دیا. اس کی پارٹی نہیں سر، یہ پارٹی ان کی نہیں ہے سر، وہ بھی میری پارٹی کا سر. آنے والے وقتوں میں وہ بھی میری پارٹی کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ سر. کیوم نیازی صاحب سر آنے والے وقتوں میں سر، وہ اوسٹی ہے وہاں سے، ان کے کچھ بھی نہیں ان کے پاس سر. نہیں، آپ ان کی صدارت رہنے دیں، پاکستان تحریک انصاف حقیقی بنا لیں، پاکستان تحریک انصاف شیراز گروپ بنا لیں، پاکستان تحریک انصاف اکبر بابر گروپ بنا لیں. ان کی پارٹی ان کی صدارت تو رہنے دیں سر. ان کو پارٹی میں اس سے اچھی جگہ ایڈجسٹ کیا جائے گا سر، جو میں اپنی پارٹی میں ان کو اچھی جگہ اکاموڈیٹ کروں گا سر. سر گزارش یہ نا سر، دیکھیں آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی بنی تھی نا سر، یہ جو پی ٹی آئی پاکستان میں دوسری جماعتوں سے لوگ بھاگ کے آئے تھے سر، یہ تو ان کو پیسے دیتے رہے سر. 1 ارب 24 کروڑ روپے سر تنویر الیاس صاحب نے 9 مہینوں میں پرائم منسٹر سیکریٹ فنڈ میں سے نکال کے سر، ان کا یہاں پہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ان کے خلاف پہلے بھی بنے ہوئے. بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. سر آپ چیک کر سکتے ہیں سر، ان کے خلاف پہلے بھی بنے ہوئے. انہوں نے یہاں سے گنڈے پور کو، جو سلیمان اکرم راجہ کو، یہ جو پاکستان کے جتنے پی ٹی آئی کے آئے ٹھیکیدار بنے ہوئے، ان کو پیسے دیتے ہیں سر، ہر مہینے پیسے دیتے ہیں. ان کی اپنی پارٹی فنڈنگ ہوتی ہے وہاں سے پیسے لے سکتے ہیں. نہیں سر، آزاد کشمیر سے دیتے ہیں سر. تنویر الیاس صاحب پیسوں پہ آئے تھے، پیسے دیتے رہے. جب انہوں نے پیسے نہ دیے تو بس ان کی حکومت بھی گئی سر. اچھا، آپ ابھی یہاں پہ اکبر بابر کے ویژن سے متاثر ہو کے آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف
رجسٹر کروانے جا رہے جی ہیں. سر. ادھر عمران خان بھی جیل کے اندر ہیں, پارٹی ان کے پاس ہے. کیا آپ نے ایسا کچھ سوچا ہے کہ اگر پارٹی آپ کی یہاں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے, آپ کی اکبر ایس بابر کے ساتھ تعلق بھی ہے, تو آپ ان دونوں کے درمیان پیچ اپ بھی کروا سکتے ہیں, کوئی صلح کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا سر, میرے پاس ابھی پیچ اپ کا ٹائم نہیں ہے سر. سر آپ کو پتہ یہ لسٹیں آ گئی, شیڈیول آ جائے گا, ابھی الیکشن کے لیے ٹائم بہت کم ہے سر. سر پاکستان کی سیاست کو ہم بعد میں دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے آزاد کشمیر, سر یہ بڑا نازک خطہ ہے سر. سب سے پہلے ہم نے اس خطے میں اپنی پارٹی کو اکاموڈیٹ کرنا ہے سر. آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے آپ کے ذہن میں 40% ٹکٹ ہم نوجوانوں کو دیں گے سر آزاد کشمیر. نہیں, بے روزگار لوگ ہیں, مایوس ہیں, دیکھیں گزشتہ 2.5 سال میں سیاسی تو کارکن بھی تباہ سر, حال. بے روزگاری تو قائد اعظم سے سٹارٹ ہوئی تھی نا اس وقت سے سر, تو آج تک ہے سر. یہ تو میں نہیں ختم کر سکتا نہیں, سر. ختم نہ کریں, بات کچھ نہ یہ کچھ. دیکھیں مگر کوئی چیزیں ہم اپنے پارٹی مینیفیسٹو میں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں سر. سر ہم یوتھ اسکیم لائیں گے سر. جس ٹائم ہمیں کوئی اختیار ملے گا تو ہم کسی جگہ جا کے بات کریں گے نا سر. نوجوانوں کا یہ ہم اسکیمز لے کے آئیں گے سر. اس کے بعد ہم دیکھیں صحت کارڈ میں ہم بہت سی چیزیں اچھی کریں گے سر. دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, صحت کارڈ عمران خان نے دیا تھا, یہ جب پی ٹی آئی آئی انہوں نے بند کر دیا سر. سر یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں ہم نے کرانی ہے, یونیورسٹیاں یہاں پہ ہم نے بنانی ہے, عمران خان کو ہم نے آزاد کرانا ہے. پی ٹی آئی ہم سے, ان سے پی ٹی آئی نہیں ہے اب سر. پی ٹی آئی کا آنر میں ہوں یہاں پہ. جب آپ کی ان کی بہن سے ملاقات ہوئی عمران خان کی, تو آپ کو وہاں کیا سر, میں نے ان کو آزاد کشمیر کی ایک ایک چیز سے آگاہ کیا. میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو آپ نے وہاں پہ اپنے منشی رکھے ہوئے تھے, یہ کہاں سے کون رکھے تھے؟ یہ جو منشی تھے ان کے سر یہاں پہ, یہ کہاں سے کس طرح لوگوں کی جیب کاٹ کے وہاں پہ جا کے پیسے دیتے ہیں. یہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں سارے. منشی کہاں سے آئے انہوں نے؟ سر منشی تھے نا سر. دیکھیں پی ٹی آئی ختم ہو گئی تھی سر. پی ٹی آئی سب پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئی تھی. 14 بندے پیپلز پارٹی میں چل گئے تھے سر. یہ تو کہیں یہ اکاموڈیٹ نہیں ہو سکے سر. نہ ان کی کسی جماعت میں جگہ تھی. ان کے پاس اب کوئی چیز, جب میں نے اپلیکیشن جمع کرائی اس سے پہلے ان کو نہیں یاد آئی یہ چیزیں سر. جب میں نے اپلیکیشن جمع کرائی اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی, جی یہ فلاں نامی بندہ اس نے یہ کی, یہ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. سر مجھے بات یہ کہ شریعت آج خواجہ فاروق یا میر عتیق صاحب دیں گے سر. سر دیکھیں میرے ڈاکومنٹس, میرے ایک ڈاکومنٹس پورے سر, ایک ڈاکومنٹس چیف الیکشن کمشنر اس پہ اعتراض کر سکتا ہے سر. یہ اختیار ہے چیف الیکشن کمشنر کا. دوسری بات آپ نے سنی سر, میر عتیق صاحب نے وہاں پہ کہا جی چیف الیکشن کمشنر اپنے اندر ایک سپریم کورٹ بھی ہے. سر چیف الیکشن کمشنر ہے. سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ میں سعید اکرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو لہٰذا چیف الیکشن کمیشن کو انہوں نے متنازع بنایا وہاں پہ سر. چیف الیکشن کمشنر پہ انہوں نے پاکستان سے کوئی ایک وکیل لے کے آئے تھے, سلیمان اکرم راجہ کا پیڈ, اس نے جاری سا وہ کوئی نوٹیفکیشن اپنا کرایا. وہ یہاں پہ سلیمان اکرم راجہ پاکستان میں پی ٹی آئی کو آن ہی نہیں کرتا سر. وہاں کا اس میں الیکشن لڑا نہیں سر, وہ میاں محمد نواز شریف کا پاناما میں وکیل تھا سر. اس کا پی ٹی آئی سے رہنا دینا نہیں, وکیل ہونا الگ چیز ہے. نہیں, وہ ان کی فیملی کے ساتھ منسلک تھا سر. سلیمان اکرم راجہ کو دیکھیں نا آپ نے, شیخ افضل مروت کا کل کا انٹرویو سنا سر. اس نے کوئی بندہ, کسی بندے نے اس کو آن نہیں کیا پارٹی کے اندر سر. یہ جو خالد یوسف نام کا کوئی بندہ آیا یہاں پہ چیف الیکشن کمیشن میں پیش بھی ہوا ہے سر, یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان سے کوئی بندہ اس طرح مداخلت یہاں پہ کر بھی نہیں سکتا سر. بہت شکریہ شیراز خان صاحب. ناظرین, یہ تھے شیراز خان تھا جو آزاد کشمیر میں جو نئی پارٹی اپنی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے رجسٹر کروانے جا رہے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا موجودہ جو تحریک انصاف ہے یہ تحریک انصاف نہیں ہے, بلکہ مختلف سیاسی پارٹیوں سے بھاگ کر یہاں آئے اور ایک تحریک انصاف بنائی, اور انہی لوگوں نے اپنے ہی تحریک انصاف کے منتخب لوگوں کے خلاف سازشیں کر کے ان کی حکومتوں کو گرایا. اب یہ بے نقاب ہو چکے ہیں. تحریک انصاف میں بناؤں گا, تحریک انصاف ہماری ہوگی, اور اسی سے ہم لوگ آگے تنظیم سازی کریں گے اور لوگوں کے مسائل کا حل نکالیں گے. مسعود الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.